جس وقت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 برس تھی، یام الفیل کا 23واں سال تھا اور فارس میں ہرموز کا بیٹا پرویز تخت نشین تھا، تب مکہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو عرب کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ جانا جاتا ہے، یعنی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کعبۃ اللہ کے اندر ولادت باسعادت، جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں متواتر طور پر ذکر کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا حضرت مطلب اس دنیا سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کے ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی، جو آپ کے چچا تھے، لہٰذا حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 سالوں تک سگے اولاد کی طرح پالا اور کفالت کی۔ آپ نہایت ہی نیک سیرت اور با اخلاق خاتون تھی، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے، لہٰذا آپ احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے والدہ، آپ بیمار ہیں، اس حال میں مجھے گوارا نہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، خدا کی قسم، جب بھی میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں بچہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ ایک دن خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے ارادے سے نکلی۔ روایتوں کے مطابق جناب ابو طالب نے ہی انہیں طواف کعبہ کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف کعبہ کا مشورہ دیا۔ اس وقت کعبہ کے گرد بت رکھے ہوا کرتے تھے اور مشرکین مکہ ان کو پوجتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی تو عین اسی وقت انہیں درد ذی شروع ہو گیا۔ آپ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل مجھ پر آسان کر دے۔ اچانک کعبہ کی ایک جانب کی دیوار میں دراڑ آنا شروع ہوئی اور دیوار شق ہو گئی۔ حضرت فاطمہ اس حصے سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ دنگ رہ گئے اور مکہ کے لوگ کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ اس اثنا میں منتظر تھے کہ قدرت الہی سے اب کیا ہوتا ہے، لہٰذا 13 رجب کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، مگر حضرت فاطمہ 3 دنوں تک باہر نہ آئیں۔ چوتھے دن خانہ کعبہ دوبارہ اسی مقام سے شق ہوا اور آپ ایک پرنور بچے کو اپنی گود میں لیے باہر آئیں۔ حرم شریف خوشی و مسرت سے جھوم رہا تھا اور لوگ مولود کعبہ کے اس معجزے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس مبارک بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ روایتوں کے مطابق پیدائش کے بعد 3 دنوں تک حضرت علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، آپ نے اپنی چشم مبارک کھول دی اور اس طرح اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور اعلان کیا کہ اس کا نام علی ہوگا۔